السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اب تمام کا استقبال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 13 میں اس سیریز میں ہم دنیا جہان کی عجیب و غریب معلومات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی ہم بات کرنے والے ہیں فارن کنٹریز یعنی باہر ملکوں میں ہونے والے 5 بہت ہی عجیب، امیزنگ اور فنی چیزوں کے بارے میں۔ میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی اندازہ یہی ہے، فارن کنٹریز میں باہر ملکوں میں ہونے والے ان 5 عجیب و غریب، امیزنگ اور فنی چیزوں کے بارے میں آپ نے ابھی تک شاید نہیں سنا ہوگا۔ تو ناظرین، چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی امیزنگ اور حیرت انگیز معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ہوں محمد انور خان بن احمد خان حسن سے، آپ دیکھ رہے ہیں اہل دل ویڈیو ورلڈ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں آپ اگر اکیلے ہیں اور آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ وہاں انہیں رینٹ پر بھی خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ جاپان میں آپ رشتہ دار کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کمپنی وہاں پر اسی مقصد پر کام کرتی ہے، اور اس کمپنی میں تقریباً 800 لوگ کام کرتے ہیں، اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے کوئی بھی رشتہ دار جیسے بھائی بہن، چچا ماموں، دادا دادی، یہاں تک کہ بیوی اور شوہر بھی کئی گھنٹوں یا کئی دنوں، جتنا آپ چاہتے ہیں اتنے وقت کے لیے خرید سکتے ہیں، ہائر کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو جوان ماموں چاہیے تو جوان ماموں ملے گا، بوڑھا چچا چاہیے تو بوڑھا چچا ملے گا، اور چارجز بھی سروسز کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں، یعنی ینگ رشتہ دار کے لیے زیادہ اور بوڑھے لوگوں کے لیے کم پیمنٹ۔ لیکن اس فیکٹ کی سب سے امیزنگ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے سے رشتہ دار خریدے نہیں جاتے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1920 تک امریکہ میں ڈیورس یعنی طلاق کا ایگریمنٹ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہسبینڈ کو طلاق کے بعد بیوی کے لیے ایک گھر لے کر ہی دینا پڑتا تھا، مگر اس قانون میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ گھر کہاں پر لے کر دینا ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہسبینڈز اپنی خنث نکالتے تھے۔ مطلب طلاق کے بعد ہسبینڈ وائف کو ایسی جگہ پر گھر لے کر دیتے تھے جہاں نہ کوئی انسان ہوتا تھا نہ انسان کی ذات، یعنی کہ بہت سنسان ایریاز میں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ ایسے ایریاز میں پراپرٹیز کی قیمت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کو دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میری ایکس وائف ایک ایسی سنسان جگہ پر موجود ہے جہاں پر اسے میری کمی کا بھی احساس ہوگا، اور وہ ہمیشہ اکیلی رہے گی، ڈرے گی، گھبرائے گی، پریشان ہوگی، اور یہی تو ایک ایکس ہسبینڈ اپنے ایکس وائف کے لیے چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ان ہسبینڈز کی سوچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سویڈن کی ایک عورت لینا فیلسن نے 1995 میں بتایا کہ 16 سال پہلے میری ویڈنگ رنگ کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ فیملی کسان تھی اور وہ فصلیں اگایا کرتی تھی۔ 16 سال کے بعد جب لینا کھیت میں گاجر جمع کر رہی تھی تو اسے یہ ویڈنگ رنگ ایک گاجر کے ساتھ اگی ہوئی ملی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بے تکی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا کہنے والے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ گاجر مٹی کے اندر اگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی رنگ مٹی میں دب گئی ہو اور وہ گاجر اگتے وقت اس میں پھنس گیا ہو، جیسا کہ اب آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1380 میں فرانس کے اندر ایک پگ کو عوام کے سامنے لا کر سرِ عام پھانسی دی گئی تھی۔ عدالت نے اس کو یہ سزا ایک بچے کو پنجہ مار کر زخمی کرنے پر دی تھی۔ لیکن اس کیس کی سب سے امیزنگ بات یہ تھی کہ اس پگ کو انسانوں کے کپڑے پہنا کر انسانوں کی طرح عدالت میں لایا گیا، اور عدالت میں سزا ملنے پر انسانوں کی ہی طرح عوام کے سامنے سرِ عام پھانسی پر اسے لٹکا دیا گیا۔ یا تو اس پگ نے فرانس کے کسی بڑے گھرانے کے بچے پر پنجہ مارا ہوگا، یا پھر اس وقت فرانس میں موجود لوگ کسی اور ہی قسم کا نشہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 اکتوبر 1997 کے آدھی رات کو کوئی نامعلوم شخص امریکہ کی کارنل یونیورسٹی کی ٹاپ ٹاور پر
پمپکن یعنی کدو گھسا کر چلا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹاور 170 فٹ اونچا ہے، لیکن آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس کا کام ہے۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے، 170 فٹ اونچی ٹاور پر راتوں رات کسی کی نظر میں آئے بغیر اس طرح کدو گھسا کر جانے والا انسان کوئی بڑے دماغ والا ہی ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو جو باتیں بتائی، تقریباً تمام دنیا کے لوگ کچھ اسی طرح سوچتے تھے، لیکن پھر بعد میں جا کر حقیقت سامنے آئی، یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک قسم کا پرینک تھا جو کہ امریکن کارنل یونیورسٹی ہی کے لوگوں نے کیا تھا۔ یوروپ کنٹریز میں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے، ایک بے ہودہ سا فیسٹیول آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ہیلووین کے نام سے، جس میں کدو میں آنکھیں اور نوکیلے دانت وغیرہ بنا کر اس رات کو شیطان کا دن قرار دے کر ایک قسم کا بے ہودہ سا فیسٹیول مناتے ہیں۔ تو اس موقع پر امریکن کارنل یونیورسٹی ہی کے لوگوں نے اس قسم کا پرینک کیا تھا، اور کئی عرصے تک تمام تر لوگ اس کو حقیقت بھی سمجھ رہے تھے، جیسا کہ ابھی میرے بتانے سے پہلے آپ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی انسان راتوں رات ایسے اس ٹاور پر کدو گھسا کر بھاگا ہی ہوگا۔ اور اب اس کدو کے انسیڈنٹ کے بعد اس ٹاور کو پمپکن ٹاور کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین کو فارن کنٹریز میں یعنی باہر ملکوں میں ہونے والے یہ عجیب و غریب اور فنی انسیڈنٹس پسند آئے ہوں گے، اور شاید آپ نے اس کو پہلی بار سنا بھی ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور کیا آپ جانتے ہیں سیریز کی اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ فقط والسلام۔